السلام علیکم، میں ہوں مشی حسین اور میرا تعلق میڈیٹیشن، مارشل آرٹس، یوگا اینڈ سائیکالوجی سے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور سحر اور اس سیگمنٹ کا نام ہے مینٹل ہیلتھ، اور آج کا ٹاپک ہے خوشی۔ اب کہہ کے بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم خوشی پہ بات کریں گے، ہے نا مزے کی بات۔ تو یہ خوشی کیا ہے، کیسے حاصل کی جائے، اور ہم چونکہ اطمینان اور سکون اور یہ سب چیزوں پہ آلریڈی بات کر چکے، تو خوشی تو بھائی ضروری ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، ٹھیک۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ برٹش بینڈ ہے بیٹلز، آپ سب نے اس کا نام سنا ہوگا۔ اس کے لیڈ سنگر کا نام تھا جان لینن۔ تو اس نے اپنا ایک واقعہ شیئر کیا کہ جب میں چھوٹا سا تھا اسکول میں، تو اکثر بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں بڑے ہو کر؟ تو اس نے کہا میں خوش ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم سوال کو سمجھ نہیں رہے ہو۔ تو چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو جو ہے وہ کیا جواب دیتا۔ تو اس نے جب بڑے ہو کر کسی نے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اس نے پھر کہا میں خوش ہونا چاہتا ہوں۔ تو اگین بات وہی آتی ہے کہ کبھی کبھار یہ مسکراہٹ مشکل ترین حالات میں بھی اگر ہو آپ کے چہرے پر، اس کا مطلب آپ اندر سے سکون میں ہیں اور خوش ہیں۔ اور تھوڑی دیر پہلے میں رمضان کے حوالے سے یہی بات کر رہا تھا پچھلے سیگمنٹس میں کہ وہ اطمینان کی کیفیت اس وقت آتی ہے جب آپ اللہ کی رضا پر راضی ہوں، خدا کو اپنے قریب محسوس کریں، ہے نا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ خوشی آپ کو خود بخود بے وقت کی خوشی محسوس ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کتنا عجیب کانسیپٹ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی وجہ سے آپ خوش ہوں۔ یہ شاعرانہ سی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ایک پوئم میں اپنی لکھا تھا کہ جب آپ کو یہ بے وقت کی خوشی بھی محسوس ہونے لگے تو سمجھیں کہ آپ کو رب سے محبت ہو گئی ہے، اور رب تو ہے ہی، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو کتنی اچھی بات ہے یہ، اور ہم اس کو اگر پریکٹس کریں کہ خوشی کو ہم ڈھونڈ نہیں سکتے، ہم خوش ہو سکتے ہیں، خود ہی خوش ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی خوش کر نہیں سکتا ایسے جب تک ہم خود اندر سے سارے بلب سوئچ ہمارے آف ہوئے ہوئے ہوں، تو ہم کیسے خوش ہوں گے؟ اچھی سے اچھی کھانے کی چیز آپ کے سامنے اگر لا کے بچے کے رکھ دی جائے، آئس کریم، وہ کتنا خوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بچہ اداس ہے یا تکلیف میں ہے تو وہ خوش ہوگا؟ اس کو دیکھ کے نہیں ہوگا۔ تو سیم وتھ اس، ہمارے اندر بھی ایک بچہ چھپا ہوا ہے، اور ہم زندگی کے نشیب و فراز سے جب گزرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم خوش کب ہوئے تھے۔ When was the last time when you were happy؟ اگر آپ سے یہ کوئی پوچھے، یا سمپلی ہم کسی سے پوچھتے ہیں کیسے ہو، تو اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ کیا آپ خوش ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھی ہو تبھی آپ کہہ سکیں کہ نہیں اب میں خوش ہوں۔ کیونکہ دیکھیں، پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ خواہشات جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خوشی کا ہی باعث ہو۔ کبھی کبھار کچھ ایسی خواہشات بھی ہوتی ہیں جو گلے پڑ جاتی ہیں کہ ہم نے کیا مانگ لیا، یہ تو ایک مصیبت بن گئی، تو خوش ہونے کی جگہ ہم اور پریشان ہو گئے۔ تو یہ خوشی ہے کیا؟ اور کبھی کبھار ایک بہت عجیب سی آپ کو سائیکالوجی کی اگزامپل دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت اپنا من پسند کام کریں تبھی خوش ہوں۔ ہو سکتا ہے، دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو جابز کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کی فیوریٹ یا ڈریم جاب نہ ہو، اور وہ ہو سکتا ہے صبح اٹھ کے ان کو آفس جانا بھی ایک مشکل کام ہو، لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں، وہ کام جو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایک فارمولا یہ ہے کہ اگر ہم اس میں خوش ہو جائیں، سیٹسفائیڈ ہو جائیں، اور کہ بھائی یہ روز کام مجھے کرنا ہے، تو لیٹس بی ہیپی اباؤٹ اٹ، کہ ٹھیک ہے، اور اس امید پہ کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل یہ وقت جو ہے چینج ہوگا، اس پہ بھی ہم آگے بات کریں گے۔ تو وہ فیتھ آپ کو بغیر وجہ کے خوش کر دے گا۔ ابھی خوشی ملی نہیں ہے آپ کو، یو آر ناٹ ایٹ یور ڈریم جاب، بٹ یو آر اسٹل ہیپی فار نو ریزن۔ بینگ ہیپی فار نو ریزن
از ٹرو ہیپینس، ہے نا؟ تو بینگ ہیپی یہ ہے کہ آپ پھر سے اس کو ریفریز کرتے ہیں کہ فرض کریں آپ ایک پارک میں ہیں، بہت خوبصورت سی جگہ ہے، اور کچھ کھانے پینے کی بھی چیزیں لے کر آئے ہیں ہم لوگ کھانے کے لیے، بٹ آپ کا ذہن الجھا ہوا ہے، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کوئی آپ کو کہے گا کچھ پریشان ہے. تو پریشانی کب ہوتی ہے؟ میں نے ایک بہت بڑا جملہ پڑھا تھا امام جعفر صادق کا کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے. یعنی آپ کسی اور کے بارے میں اس وقت نہیں سوچیں گے جب آپ پریشان ہیں. اور پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو رب پہ بھروسہ نہیں ہوتا. بات پھر رمضان کی طرف آ گئی نا کہ جب انسان کو کوئی پرابلم ہو، دیکھیں دیر از نو سچ تھنگ ایز نو پرابلم سچویشن. ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، بٹ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیم، دیٹ از دا کوشچن. کہ آپ نے اس پرابلم کی سچویشن میں آپ ہمت ہار گئے، ایمان چھوڑ دیا، یا پھر آپ نے اس کو ٹیکل کیسے کیا. اگین بات وہی آ گئی کہ ڈڈ یو گیو اٹ یور بیسٹ ٹو سالو دیٹ پرابلم. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد کیا خدا پہ چھوڑ دیا اس کو. تو یہ جب ہوگا تو دین یو ول بی سیٹسفائیڈ اینڈ یو ول بی ایکچولی ہیپی. یہ سب چیزوں کو اگر آپ ریگولرلی پریکٹس کرتے رہیں گے تو یو ول ایڈوانس ٹو اے اسٹیج آف ہیپینس، کہ آپ کہیں گے کہ ہاں میری زندگی میں اب سکون ہے، خوشی ہے. کیونکہ اکثر لوگ دنیا میں اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ میں خوش ہو جاؤں، کسی طرح پیسے خرچ کر لوں، خوش ہو جاؤں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ پیسے خرچ کرنے سے خوشی نہیں ملتی. خوشی کے بھی کئی لیولز ہیں. جیسے میں نے کہا کہ خدمت خلق کر لیں، آگے بھی اس کی بات کریں گے کہ کسی کو خوش کر دیں. ایک بات بتائیں مجھے، کتنی عجیب سے کانسیپٹ ہے کہ وہ انسان کسی کو کیسے، ہاؤ کین یو میک سم ون اسمائل جب آپ خود مسکرا نہیں رہے. تو آپ کو پہلے اپنے چہرے پہ ایک مسکراہٹ لانی ہے، تبھی تو کوئی آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا. ابھی آپ نے کچھ کہا نہیں ہے، ایک ملاقات ہوئی کسی سے اور آپ نے اس شخص کو صرف مسکرا کر دیکھا. اور یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن جو سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ہماری ایک اسمائل ہے. اخلاق کی پہلی سیڑھی از اے اسمائل. ہم اگر کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو پہلا سوال یہ آ جاتا ہے کہ کیا ہم خود خوش ہیں، کیا ہم خود سیٹسفائیڈ ہیں. وہ چیز جو ہم نے پریکٹس نہیں کی وہ کسی کو سمجھا کیسے سکتے ہیں ہم. یا ہم کسی کو اگر انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں، آج کل یہ بڑا ورڈ چل پڑا ہے کہ بی این انفلوئنسر. تو ہاؤ کین یو انفلوئنس سم ون اف یو ہیو ناٹ پریکٹسڈ what you are conveying to the other person. تو خوش رہیے پلیز، اور اپنے اندر سکون کی کیفیت کو محسوس کریں. خدا آپ کے بہت قریب ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ اور خوش رہیے.